بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حیات طیبہ کا ایک اہم سبق سادگی یعنی سمپلسٹی۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد سادگی اور حیا پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ اعلیٰ مقاصد پر محنت فرمائی۔ ذاتی ضروریات کے لیے جو مل گیا کھا لیا، جو کپڑا موجود تھا پہن لیا، جیسا بستر مل گیا آرام کر لیا، جو سواری موجود تھی اس پر سفر کر لیا۔ سادگی میں راحت ہے، کم حساب ہوگا، خرچ میں اعتدال، آدھی معیشت ہے۔ آمدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں ہے، مگر خرچ گھٹانا اپنے اختیار میں ہے۔ کم خرچ بالا نشین۔ اپنی امیدوں، آرزوؤں اور تمناؤں کو مختصر کریں، خواہشات پر قابو پائیں، حرص اور نمائش اور حسد سے بچیں۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ چیزوں کی کثرت کے بجائے برکت، سلامتی، رحمت اور عافیت مانگیے۔ مشکات شریف میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ناز و نعمت کی زندگی یعنی مزے اڑانے سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ناز و نعمت میں زندگی بسر نہیں کرتے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 20 میں ہے کہ قیامت میں کہا جائے گا، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالیں اور ان سے خوب مزہ لے لیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم آخرت میں یعنی جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار یعنی دنیا دار مالداروں کے پاس مت بیٹھنا، اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے مت اتار پھینکو بلکہ پیوند لگا کر پہنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اضافی جوڑا تھا۔ پورے مدینہ شریف میں کسی کے یہاں شادی ہوتی تو اس کے خاندان والے وہ جوڑا مانگ کر دلہن کو سجاتے۔ ایک جوڑے میں سارے شہر کی شادیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ملک شام کے گورنر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں کوئی سامان اور فرنیچر اور بستر بھی نہیں تھا، صرف ایک مصلی یا جانماز بچھا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک درخت کے نیچے اپنا دفتر اور گورنر ہاؤس بنا لیا تھا۔ اس طرح کے واقعات کی تفصیل حکایات صحابہ میں پڑھیے۔ محنت، مجاہدے، عبادت اور ریاضت سے دین میں کمال اور آخرت کے اعلیٰ درجات ملتے ہیں۔ دنیا میں عیش و عشرت اور راحت طلبی غفلت اور نادانی کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ عام آدمی کے نفس کی مثال ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور جب تزکیہ نفس ہو گیا، فنائیت والا نفس، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہے۔ شیطان کی کامیابی لایانی مشغلوں اور نفسانی خواہشات اور آرام طلبی میں لگا دینا ہے۔ ایک مثال سمجھیے کہ ایک 5 منٹ کے لیے آدمی باتھ روم استعمال کرتا ہے، بیت الخلاء، تو اس کو کتنا سجایا گیا ہے
لکڑی کے اوپر پتھر لگائے گئے، اس کے اوپر پلاسٹر بچھایا گیا، اس کے اوپر رنگ و روغن کیا گیا، پھر ماربل لگایا گیا، پھر شیشے کا آرائشی کام کیا گیا۔ دنیا کے چاروں طرف سے بہترین کوالٹی کا سامان ہمارے گھر میں ہے، مگر ہم اپنے وقت کو ان ملکوں کے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے۔ دوسری مثال کہ انسان کے چہرے کے ہر عضو، آنکھ اور کان اور ناک اور بالوں کو سجانے کے لیے کروڑوں کی انڈسٹری ہوتی ہے، مگر بدنظری اور بے پردگی اور جرائم نے اخلاقی قدریں اڑا دیں۔ برقع، حجاب اور نقاب میں سادگی ہے، حیا ہے، سکون ہے۔ تہجد میں لمبا سجدہ کرنا چہرے اور دل کو نورانی کرتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی اس کے اپنے گھر کے لیے ہے۔ مثال، شروع میں جب دنیا شروع ہوئی تو 3 پیشے تھے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہیں: روٹی، کپڑا، مکان۔ یعنی روٹی والا، کپڑا بنانے والا اور مکان بنانے والا۔ جب ضروریات پھیل گئیں اور خواہشات کو مقصد بنا لیا گیا تو بہت ساری خواہشات کی پیداوار اور حساب کتاب اور چیزیں وجود میں آ گئے۔ دنیا میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ گویا دنیا کی چوتھائی آبادی روزانہ 40,000 سال کے برابر وقت صرف سوشل میڈیا کی سائٹ پر لگا دیتے ہیں، اور کتنا ہی یعنی انرجی اور ان کا وقت مختلف مشغلوں میں جاتا ہے۔ تو دنیا میں حساب لگائیں کتنے لایانی مشغلے ہیں، کتنے گھریلو جھگڑے ہیں، کتنے تماشے ہو رہے ہیں۔ تو کاش کہ یہ ہاتھ پاؤں انسانیت کی خدمت کرتے، یا یہ دماغ سائنسی ایجادات کرتے، یا آخرت کی نیکیاں کماتے، یا یہ اسباب اور وقت غریبوں کی خدمت میں لگتے جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا۔ انسان ایسی دنیا سے دل لگا بیٹھا ہے جس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو گویا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا کی چیزوں پر لالچی اور حریص ہو، اس کو آسمانوں کی بادشاہت میں کیا مقام ملے گا؟ تاریخ پڑھیے اور اعلیٰ نامور شخصیات جو دین یا دنیاوی میدان میں جنہوں نے کمال حاصل کیا ہو یا مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہو یا ایجادات کی ہوں، تو بہت سے ایسے ملیں گے جو غریب خاندانوں سے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کہیں ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، کہیں بوریا ہے، کوئی کینوس کا ٹکڑا ہے، کبھی چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، کبھی مہینوں گھر میں آگ نہیں جلتی کہ کھانا پکے۔ سیرت کا مطالعہ کریں۔ غربت ہے، فاقہ ہے، کہ رشتہ داروں کا بائیکاٹ ہے، کوئی جلا وطن ہے، جنگیں ہو گئیں، جادو ہو گئے، بیماری ہو گئی، ہر حال سے گزرے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دین کی عظیم الشان محنت فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور ولیمے اور شادیاں نہایت سادگی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ علیکم بسنتی ایک رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ حیات الصحابہ کی کیا خصوصیات ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی، زہد، سادگی، علم کے ساتھ عمل، دین پھیلانے کی محنت، یقین اور تزکیہ نفس، اخلاص، توکل، اللہ کا ڈر، تقوی، یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات۔ حدیث شریف میں ہے کہ دیندار فقیر یہ قیامت میں دوسرے مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔
جو اچھی چیز اس دنیا میں نہیں ملی وہ آخرت میں پا لیجئے. جنت کے ہر محل کے دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے آ کے مبارکباد دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. آپ پر سلامتی ہو کہ آپ نے دنیا میں صبر کیا تھا. اب دیکھ لیجئے اس جہاں میں آپ کا انجام کتنا اچھا ہے. دنیا کی چیزیں جتنے جمع کیے اتنا حساب، جتنی اونچی چیزیں ملیں اتنے لوگ حاسد ہو جاتے ہیں، اتنے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. گویا جتنا اوپر سے گریں گے اتنی چوٹ لگے گی. حکیم لقمان کا قصہ پڑھیں کہ انہوں نے تو بادشاہ بننے سے بھی معذرت کر لی. سادگی اور گمنامی میں عافیت ہے، سکون ہے. ہم نے مکمل دین کو سمجھنے کے بجائے جزوی دین یعنی کچھ چیزوں کو اہتمام سے لیا اور غیروں کی طرح ضروریات کو خواہشات سے پھیلا دیا اور لایانی کاموں میں الجھ گئے. اب ہر خوبصورت چیز پر دل للچاتا ہے اور اونچی تمنائیں راحت اور آرام کی ہیں. پھر مخلوق کا تاثر اور اسباب کا یقین ہمارے دل میں رچ بس گیا ہے. اب بتائیے کہ دین اور آخرت کی محنت کب کریں گے؟ سادگی کا مطلب لاپرواہی نہیں ہے، سادگی کا مطلب میلا کچیلا رہنا نہیں ہے، بلکہ ضرورت اور مقصد کا فرق سمجھنا ہے. خواہشات پر قابو پا کے اپنا قیمتی وقت اور توجہ اور صلاحیتیں اس کو آخرت کی تیاری اور مخلوق کی خدمت اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگانا ہے. اللہ تعالی ہمیں سادگی کا مفہوم سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.